أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و محترم علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز عظیم شخصیات اور گونڈی اور قرب و جوار سے آئے ہوئے تمامی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس اللہ رب العلا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو کلیہ عائشہ للبنات کے تحت چل رہے اس پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کلیہ عائشہ للبنات کی ان طالبات کو جنہوں نے فراغت حاصل کی اور علم کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العزت ان بچیوں کے اندر مزید علم کی روشنی بھر دے، اور کلیہ عائشہ للبنات کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ حضرات، میں ضلع بریلی سے چل کر آپ حضرات کے درمیان میں پہنچا ہوں، اور ایک ٹاپک، ایک عنوان لے کر کے حاضر ہوا تھا، اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کا تحفظ، لیکن وقت چونکہ کم ہے، میں اس موضوع کو چینج کرتے ہوئے آپ کے سامنے صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا، لڑکیوں سے نفرت کیوں؟ حضرات، زمانہ جاہلیت کے اندر، عرب جاہلیت میں لڑکی کو کس طریقے سے ناپسند کیا جاتا تھا،
یہ دنیا کے تمام مسلمان اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیا ان پر اتیاچار کیا جاتا تھا, کس طریقے سے ان پر وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ اس زمانے میں جبکہ وہ دورہ جاہلیت تھا تب لڑکیوں پر اتیاچار کیا کرتے تھے, لیکن آج ہم روشنی کے دور میں, اور جبکہ آج پوری دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دور ڈیولپ کر رہا ہے, یہ دور ترقی کر رہا ہے, اس دور میں بھی لڑکیوں پر کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو کس طریقے سے ناپسند کیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں کمپیریزن کراؤں گا اور موازنہ کراؤں گا, اور انشاءاللہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ایک پیغام دے کر کے جاؤں گا جو لڑکیوں کو نبی کے ماننے کے باوجود, اللہ کو ماننے کے باوجود ناپسند کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, پارہ نمبر 14 سورۃ النحل, آیت نمبر 58 59 58 اور 59. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ نے اس دور میں جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا, لڑکیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا, اس دور کے حالات کا تذکرہ اپنے قرآن مقدس کے اندر کیا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی, کیا پوزیشن ہوتی تھی, کیا حالت ہو جاتی تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے. ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم. ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا, ان کے چہرے پر شکن پڑ جایا کرتی تھی, چہرے پر ناپسندگی کی آثار نمایاں ہو جایا کرتے تھے. وہو کظیم, اور وہ دل ہی دل کے اندر گھٹنے لگا کرتا تھا, وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ لڑکی کس طریقے سے میرے گھر میں آ گئی, کس طریقے سے لڑکی کا جنم ہو گیا, کس طریقے سے میرے دربار میں میرے گھر کے اندر لڑکی نے جنم لے لیا. وہ دل ہی دل کے اندر گھٹتا رہتا تھا. یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے بھائیوں, صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اپنے حالات کا جائزہ لے لینا. کیا ایسی پوزیشن کہیں ہماری تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آج اس لڑکیوں سے کیا ناپسندگی کیا اظہار کیا ہم تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری بھی کوئی پوزیشن اور حالت تو نہیں ہو گئی ہے؟ اور کیا فرمایا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اور وہ اس خبر کو لے کر کے, اس بری خبر کو جو اس کو دے دی جاتی تھی, اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا. وہ اپنی قوم سے چھپتا تھا. یہ کیا مصیبت آ گئی, یہ لڑکی کس طریقے سے مجھے دے دی گئی. وہ اپنی قوم سے چھپتا تھا, اپنے آپ کو چھپایا کرتا تھا. میرے بھائیوں, یہ حالت تھی اس دور کی جب لوگ لڑکیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے, جب لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جب لڑکیوں کو ایک کٹھور ہردے والا منشے, ایک آدمی اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا کرتا تھا. کیا فرمایا؟ وہ کیا سوچتا تھا؟ ایمسکو علی ہون, کیا اس مصیبت کو, اس ذلت کو یوں ہی لیے پھرے یا پھر مٹی کے اندر دفن کر دے. وہ یہ سوچا کرتا تھا. اللہ رب العالمین ان کی اس گفتگو کے بعد فرما رہا ہے, ان کی سوچ کے بعد فرما رہا ہے, الا ساء ما یحکمون. کتنا برا ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں, کتنی بری سوچ ہے ان کی, کتنا خطرناک یہ فیصلہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ معاملہ تھا. لڑکی اس دور میں ناپسند کی جاتی تھی, لوگ اپنے گھر میں لڑکی کا جنم ناپسند کرتے تھے. ایک تو یہ کہ لڑکی اگر میرے گھر پر ہو گئی, اگر بڑی ہو گئی تو مجھے شادی کرنا پڑے گی, مجھے بڑا اس کو پالنے کے بعد, اس کو پوسنے کے بعد کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا.
اس لیے بھی ناپسند کرتے تھے، اور چونکہ ماحول یہی تھا اس لیے بھی یہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یا آپ کو نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے میرے بھائیوں لڑکی کو پوری طریقے سے ناپسند کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لڑکی کو ایک باپ اپنی اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں سے گلا گود کر کے دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ پوزیشن تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام لانے کے بعد یہ خواہش ظاہر ہو رہی ہے اتنا بڑا ظلم ہو گیا، میں نے اپنی ننھی سی بچی کو، اپنی معصوم سی بچی کو اپنے ہاتھ سے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا۔ نبی کے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا، اپنے آپ سے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا تھا، اے اللہ کے نبی بتائیے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں نے اس لڑکی کو پالنا شروع کیا، اس کو تربیت دینا شروع کی، بڑی پیاری سی بچی تھی، مجھ سے مانوس ہو گئی، میری انگلی پکڑ کر کے چلا کرتی تھی، ابو ابو مجھے کہہ کر کے بلایا کرتی تھی، لیکن جب بچی 6 سال کی ہو گئی میں نے ماحول کو دیکھا، میں نے سوسائٹی کو دیکھا، اٹھایا اس بچی کو، اچھے کپڑے پہنائے اور پہنانے کے بعد جنگل کی طرف لے کر کے چلا، ایک گہرے کنویں کے کنارے پر پہنچ جاتا ہوں، اور پہنچنے کے بعد اس لڑکی سے میں نے کہا، میں نے اپنی بچی سے کہا اے میری بچی اس کنویں کے اندر دیکھو کیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، آج میری ماں اور بہنوں تم بھی موجود ہو، میرے بھائیو تم بھی موجود ہو، اور کہیں پر بھی چلا گیا ہو، لیکن میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اپنی چھوٹی سی بچی کو شاید کسی موٹر سائیکل کے سامنے ڈھکیل نہیں سکتا ہے، کسی کنویں کے اندر ڈال نہیں سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں۔ کتنی بڑی محبت ہوتی ہے ایک ماں کو، کتنی بڑی محبت ہوتی ہے اپنی چھوٹی سی جان سے، اپنی چھوٹی سی بچی سے، پیاری منی سے کس طریقے سے پرورش کرتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کی۔ میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو کنویں کے کنارے پر کھڑا کر دیا، کنویں پہ کھڑا کرنے کے بعد میں نے اپنے ظالم ہاتھوں سے اے اللہ کے نبی اس بچے کو کنویں کے اندر ڈھکیل دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی جو آخری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی وہ کوئی اور آواز نہیں تھی، اس کنویں کی اندر سے جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی، میرے کانوں سے ٹکرائی، وہ تھی اے میرے ابو مجھے بچا لو، اے میرے ابو مجھے بچا لو۔ میرے بھائیوں کیا دل تھا اس کا، کس انداز کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، کس طریقے سے گاڑا کرتے تھے، کس انداز سے گاڑا کرتے تھے، کیا دل پر پتھر رکھ لیا کرتے تھے، کس طریقے سے محبت تھی ان بچوں سے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ محبت کہیں نہ کہیں انہیں تڑپاتی ضرور تھی، لیکن حالات کو دیکھ کر کے وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس عمل کو، اس اخلاقی برائی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ہمارے بھائیوں کو دیکھ لو، آج ہماری ہندوستان کی حکومت چیخ رہی ہے، کئی ہریانہ اور راجستھان کے منتری چیخ رہے ہیں لوگوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ ہماری ہندوستان کی حکومت دے رہی ہے، لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اسپتالوں کے اندر گئے لکھا ہوا ہے لنگ چیک اپ کرانا یہ دنڈنیہ افراد ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ان ڈاکٹرز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1000 روپے 2000 روپے بڑھا دیے جائیں تو وہ چیک کر دیتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے، حکومت کو دکھانے کے لیے دنڈنیہ اپرادھ ہے کہہ دیا، لیکن اگر آپ نے 2000 کا یہ آج کا جدید دور کا نوٹ بڑھا دیا تو پھر وہاں پر بھی چیک کر دیا جائے۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ ہندوستان کے اندر جب لڑکیوں کا سروے کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے جو رپورٹ آئی ہے اس میں لڑکیوں کی تعداد کم بتائی گئی ہے، لڑکیوں کی تعداد کم ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟
آج کے اس دور میں بھی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. حضرت کہاں کیا جا رہا ہے؟ آئیے میں اس کو بتانے کے بعد ایک آیت ایسی پڑھوں گا انشاءاللہ کہ جو ان کے لیے بھی تھی اور آج ہمارے لیے بھی. آج کے اس دور میں میرے بھائیوں لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, ہر آدمی کو اپنے بچے سے محبت ہے جو اس کے اندر جنم لے چکا ہے, جو اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ کل دور جاہلیت کے اندر لڑکی کو یہ چانس دیا جاتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر آ کر کے کم سے کم 5 یا 6 برس کی زندگی گزار لے. کم سے کم 5-6 برس کے بعد اس لڑکی کو جا کر کے دفنا دیا جاتا تھا, کنویں کے اندر دھکیل دیا جاتا تھا. لیکن آج کا ماحول, آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو شکم مادر کے اندر لڑکی کو دفن کر دیتے ہیں, ایمورشن کرا دیا جا رہا ہے, دوائیں کھائی جا رہی ہیں. اور ہائے افسوس, یہ تو دوسروں کا معاملہ ہے. وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کے ماننے کا دعوے دار ہے, جو اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے, اس کا بھی عالم یہ ہے کہ ایک ذہن تو یہ بن گیا کہ بچوں کی تعداد کم ہو, 2 ہو 3 ہو, بس اس سے زیادہ نہ. کبھی نعرہ کسی نے دیا تھا ہم 2 ہمارے 2, یہ حالت تھی. آج ہمارے اس دور میں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی, ان کے دماغ میں یہ پیدا ہو گیا کہ کسی طریقے سے بچوں کی تعداد کم ہو, کون مصیبت لے زیادہ بچے پال کر کے, لہذا اس طریقے کا معاملہ کہ بچوں کی تعداد ہی کم, اور اگر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ایمورشن کرا دیا جاتا ہے, ختم کرا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اگر اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا, اگر آج کے اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا, میرے بھائیوں ایک آیت کریمہ سن لو, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, او لوگوں یہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کر دیا جائے گا. جرم تمہارا ہے لیکن لڑکی سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں تمہارے سامنے وہ لڑکی جس کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی, جو تمہارے نطفے سے پیدا ہونے والی تھی لیکن تم نے اس سے نفرت کی تھی, کل میدان محشر میں تمہارے سامنے کھڑی کر دی جائے گی, تمہارے روبرو کھڑی کر دی جائے گی, اور اس لڑکی سے کوشچن کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا, بتا کون سے جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا, کیا پریشانی تھی؟ میرے بھائیوں تمہاری وہ لڑکی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہونے والی تھی, اس کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارا آنسر ہوگا؟ اس دن کے آنے سے پہلے میرے بھائیو غور کر لو, وہ لڑکی جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 لڑکیوں کو ایک آدمی اس کی اچھی پرورش کر دے, اس کو اچھی تعلیم دلا دے, اسے پڑھائے لکھائے, قرآن کی شکشا اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی شکشا دے دے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں او لوگوں کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہو گے. نبی نے اپنی پیچھے انگلی کو اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا, فیصلہ بتایا اے لوگوں جس طریقے سے یہ انگلی قریب قریب ہے اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنے والا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. لہذا میرے بھائیوں اگر اس دور میں لڑکیوں سے نفرت کیا کرتے تھے تو وہ زمانے جاہلیت میں تھے, اور اگر آج تم نبی کی تعلیمات کے ماننے کے دعوے دار ہو کر کے بھی اگر اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہو تو ڈبل مجرم ہو. اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں سے یکساں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں صحیح تعلیمات سے اے اللہ انہیں صحیح تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.